وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس کے توفیق سے تقریباً مہینے کے نصف تک، آدھے مہینے تک ہم اور آپ آ چکے، اور جس چیز کا آدھا ختم ہو گیا سمجھیے اس کا پورا ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو وقت ہمارا اور آپ کا گزر چکا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور باقی جو ایام باقی ہیں اللہ رب العالمین اس میں ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے کاموں میں ہم کو اور آپ کو لگا دے. اس وقت کے درس میں اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی. تو اس سلسلے میں تقریباً 6 لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے. 7ویں نمبر پہ جو صحابی ہیں، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسلامی تاریخ کے بڑی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے ایک. وہ 5 صحابہ کرام جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک. یہ ایک کتنی بابرکت شخصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. جتنے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر، اکثر لوگ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے ہیں. یعنی آدمی کی برکت کیسی پھیلی ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چن لے اپنے دین کے لیے، تو ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے چنا تھا. اور ان کا فضل دیکھیے، ان کا فضل دیکھیے. میں بارہا اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ جگہ، یعنی جو لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، ان کی دعوت پہ دین اسلام میں داخل ہوئے، وہ سب کے سب دنیا میں جنت کی خوشخبری پا گئے. انہوں نے جو جگہ خریدی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. یعنی مسجد نبوی کی وہ زمین جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. جانتے ہیں وہ زمین کس کی ہے؟ وہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب مسجد نبوی کی خریداری ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے جیب خاص سے، کسی کا پیسہ نہیں لیا، اپنے جیب خاص سے وہ زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد مسجد کے نام پہ وقف کر دیا. آپ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت چلے جائیے وہ جگہ آپ کو خالی نہیں ملے گی.
سکون سے اگر آپ چاہیے گا وہاں پر ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ اتنی لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے کہ کسی کی کمر کے اوپر، کسی کے پیٹھ کے اوپر آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت میں وہ روضۃ من ریاض الجنہ وہ خالی نہیں ہوتا ہے، وہ ساری نیکی ان کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے، اور جب تک مسجد نبوی رہے گی، جب تک لوگ حج کے لیے جائیں گے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ کہیے، تب تک وہ ثواب ان کے کھاتے میں جاری رہے گا۔ مطلب آدمی کو جب اللہ رب العالمین کسی کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کے وسائل کتنے پیدا کرتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف بھی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے، جتنی لڑائیاں ہوئیں، ان تمام لڑائیوں کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کیا تھا حضرت سعد ابن ربیع الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ پہ روانہ کیا تھا، ایک جگہ پہ لڑائی پہ دومت الجندل، اور کہا تھا اے عبد الرحمن ابن عوف، اگر دومت الجندل کو تم نے فتح کر لیا تو وہاں کی جو سردار ہے اس کی بیٹی سے آپ کی نکاح کر دیں گے، اور یہ معاملہ ویسے ہی ہوا۔ کس طرح سے ہوا یہ ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ ان 6 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے نومینیٹ کیا تھا۔ 6 صحابہ میں سے ایک ہے۔ ان کا نام کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک ابن نضر۔ مالک ابن نضر۔ ان کا اصلی نام عبد عمرو تھا، عبد عمرو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا اصلی نام عبد الحارث یا اصلی نام ان کا عبد الکعبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ عبد الرحمن۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کا نام درست نہیں ہو، صحیح معنی والا نہیں ہو، تو بعد میں بھی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ نام رکھنے میں معانی کا اہتمام کرے۔ ہم لوگ صرف یونیک نام تلاشتے ہیں، ایسا نام جو کسی کا نہیں ہو گاؤں میں، ایسا نام رکھیے۔ معانی کیا نکل رہا ہے، مطلب کیا نکل رہا ہے، یہ اس سے کوئی مطلب ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف کیسے اسلام میں داخل ہوئے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ سابقین اولین میں یعنی شروع زمانے میں اسلام لانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ حضرت ابو بکر سے اتنی محبت تھی ان کو کہ ایک ہی دعوت میں وہ اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا، اور ساتھ میں ان کے بھائی تھے اسود ابن عوف، ان کو بھی لے کر کے آئے، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اخلاق اور ان کے صفات کیا تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ جب مدینہ لوگ آئے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو ظاہر ہے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لٹے لٹائے تھے، کاروبار مکے میں چھوٹ گیا تھا، زمین و جائیداد سب مکے میں چھوٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیا تھا. مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ. انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی بنایا تھا دونوں کو کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، یہ آپ کی دیکھ بھال کریں گے، یا آپ کی ان کی دیکھ بھال کریں گے، آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے. یہ مواخات یہ پہلے ہوتا تھا اور اس کے ذریعے سے وراثت بھی ہوتی تھی. لیکن بعد میں جب وراثت کی آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کے اوپر وراثت کو منحصر کر دیا تو یہ حکم ختم ہو گیا. یہ حکم ختم ہو گیا. اب کوئی آدمی مواخات کے ذریعے سے وراثت نہیں پا سکتا ہے. یعنی بھائی چارے. پہلے ہوتا یہ تھا تو ہمارا بھائی، یہ مان لیتے تھے. اب مان لینے کے بعد جس کو بھائی مان لیا اب مال کے اندر اس کو حصہ ملے گا. جیسا آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے نا لے پالک، لوگ پالتے ہیں اور پالنے کے بعد اس کو اپنے وراثت میں حقدار بناتے ہیں. حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کی وراثت 1/3 وہ لے سکتا ہے اگر وصیت کرے تو، لیکن شریعت نے حصہ اس کا مقرر نہیں کیا ہے. بہرحال تو یہ معاملہ اس زمانے میں چلتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات کروا دیا. دونوں بھائی بھائی بنا دیا ایک دوسرے کو. حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس کئی ایک بیویاں ہیں، آپ چلیے دیکھیے ان میں سے جو آپ کو پسند لگے آپ کہیں ہم ان کو طلاق دیتے ہیں، اپنی عدت گزارنے کے بعد آپ ان سے شادی کر لیں. ہمارے پاس یہ باغات ہیں، ان باغوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا آپ کا آدھا میرا. تجارت میرے پاس جو کچھ ہے اس کو میں 2 حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ سامان، یہ جو کچھ آپ کا آفر، بہت بہت شکریہ. دلنی علی سوق المدینہ، مجھ کو مدینے کی بازار دکھلا دو. اچھا، اب یہ ایک سوال آپ سے ہے، دونوں میں زیادہ سخی کون ہوا؟ حضرت سعد ابن ربیع زیادہ سخی ہوئے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف زیادہ سخی ہوئے؟ کون ہوئے؟ عبد الرحمن ابن عوف. آپ اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے، ایک آدمی جو 0 بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ بیوی ہے، نہ گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے. انسان چاہتا کیا ہے؟ تن آسانی، بغیر کچھ کیے ہوئے ہمیں حاصل ہو جائے، کچھ مل جائے. ان کو آفر تھا، بیوی مل رہی تھی، تجارت مل رہا تھا، بنا بنایا سامان مل رہا تھا، رہنے کو گھر مل رہا تھا. سخی اور فیاضی ان کی دیکھیے، ان کا دل کتنا بڑا تھا یہ دیکھیے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہیں، آپ اپنا سامان اپنے پاس رکھیے، مجھ کو مدینے کا بازار دکھلا دیجیے. اور گئے بازار میں، صبح سے لے کر کے شام تک چیزوں کو خریدا بیچا. شام کو جب گھر واپس لوٹ کر کے آئے تو آپ کے سامنے گھی اور پنیر کے 2 گٹھری آپ نے 2 پوٹلے بڑے بڑے آپ نے جمع کر لیا اور لے کر کے فائدہ کر کے آئے. کہا کہ میں نے کبھی بھی پتھر پہ بھی اگر ہاتھ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی تھی ان کی زندگی میں کہ وہ چیز سونا ہو گیا. تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت تھی اور اس قدر سے تجارت کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ماہر تاجر بنا دیا. اور مدینہ منورہ میں جو مالدار لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان مالدار لوگوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی طریقے سے جود و سخا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کمانا جانتے تھے، خرچ کرنا جانتے تھے اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی بڑی بات ہے. کمانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹانا اور خرچ کرنا یہ بڑی بات ہے. تو سخاوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے نصف مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا. جو کچھ تھا ان کے پاس
اس کو آدھا آدھا کر کے، نصف کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا۔ اور ان کی تواضع اور ان کی خاکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کام کرتے تھے ایک ساتھ۔ کون غلام ہے کون نوکر ہے کوئی آدمی اگر دیکھے تو پہچان نہیں پاتا تھا، جیسا ایک جیسا ویسے ہی لباس، اسی طرح کا اسی طرح کا چال ڈھال، سب ایک جیسا ہوتا تھا۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مالدار اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو۔ غلاموں کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح سے مل کر رہتے تھے کہ کوئی آدمی اگر پہچاننا چاہے تو دونوں میں نہیں پہچان پاتا کہ کون آدمی مالک ہے اور کون آدمی غلام ہے۔ ان کی فضیلت میں یہی چیز کافی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وسعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، وابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، وسعید ابن زید فی الجنہ۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اپنے ازواج مطہرات سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ میرے بعد تمہارا خیال رکھنے والا، تمہارا دیکھ بھال کرنے والا یا تمہاری خبرگیری کرنے والا وہ اس امت کا سچا اور نیک آدمی ہوگا، سچا اور نیک آدمی ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اسق عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ رب العالمین عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے نہروں سے سیراب کر دے، جنت کے نہروں سے سیراب کر دے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حج کا قافلہ جا رہا تھا اور جس میں ازواج مطہرات تھیں تو ازواج مطہرات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت عمر ابن خطاب نے دو لوگوں کے اوپر ڈالی تھی، ایک حضرت عثمان غنی اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے چلتے تھے، جو قافلہ جا رہا تھا اونٹوں کے اوپر ہودج بنا کر کے امہات المومنین سب اونٹوں پر سوار تھیں، آگے آگے حضرت عثمان غنی چلتے تھے اور پیچھے پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف چلتے تھے۔ ایک بات بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں، پھر بات کل مکمل کریں گے۔ آدمی دنیا کی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس مالداری ہو، پیسہ ہو، پوسٹ ہو اور زندگی صحیح سے گزر جائے۔ دو دو مرتبہ ان کو خلافت آفر کیا گیا، دیا گیا، یہ خلافت، یہ کرسی آپ کی لے لیجیے۔ دونوں مرتبہ انہوں نے کرسی کو ٹھکرا دیا، کہا نا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کو نکسیر ہو گئی، نکسیر مانے ناک سے خون آتا ہے، وہ بیماری ہو گئی تو کمزور ہو گئے، سوچا کہ ہو سکتا ہے اب ہمارا آخری وقت ہے، ناک سے خون رک نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کا نام تھا حمران، اور کہا کہ اے حمران لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا میرے بعد عبد الرحمن ابن عوف اس امت کے خلیفہ ہوں گے، یہ لکھو، میں مقرر کرتا ہوں عبد الرحمن ابن عوف کو۔ حمران نے لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد خوشی خوشی بھاگتے ہوئے آئے، کس کے پاس؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، بشارت دینے کے لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف خلیفۃ المسلمین نے آپ کو نومینیٹ کیا ہے، اگر وہ انتقال کر گئے تو آپ خلیفہ بنیے گا اس امت کے، ہم اور آپ ہوتے تو ہم لوگ خوشی سے اچھل جاتے۔ گئے روضۃ من ریاض الجنہ میں، وہی ممبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے درمیان، اور کہا اے اللہ
اگر عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو عثمان کے موت سے پہلے مجھے موت دے دے، عثمان کے موت سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اور ہوا یہی، حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنی جائز ہے؟ پھر انہوں نے موت کی تمنا کیوں کی؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درس میں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا تھا، تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جب تمنا جائز نہیں ہے تو تمنا کہاں کیا؟ یہ تمنا نہیں ہے موت کی۔ اگر ایسا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ اگر تو کوئی فتنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھ کو فتنہ میں پڑنے سے پہلے میری وفات کر دے۔ تو یہ تمنا کہاں ہوئی؟ ہم یہ تھوڑی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ابھی موت دے دے یا مجھ کو اب میری زندگی ختم کر دے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کا معاملہ کہنا توفنی مسلمن، اے اللہ رب العالمین جب بھی مجھ کو موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، یا اللہ رب العالمین اگر تو اپنے بندوں سے فتنے کا ارادہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اگر تو اپنے بندوں سے فتنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین مجھ کو اس حال میں اٹھا لے کہ میں فتنے میں پڑنے والا نہیں ہوں، یعنی فتنے کے نازل ہونے کے پہلے مجھ کو اس دنیا سے اٹھا لے، مجھ کو اس دنیا سے رخصت کر لے، تاکہ فتنے میں پڑھ کر کے میں اپنے ایمان کو ضائع اور برباد نہ کر سکوں۔ تو وہ یہاں پر سیم وہی معاملہ ہے، یہاں پر سیم وہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد کس طرح سے ان کی زندگی چلی اور ان کی زندگی کے اور کیا واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے ہم کو درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔